وبه نستعين وهو خير معين. آغا محقق خنساری اور آغا قومی دونوں علم اجمالی میں مخالفت قطعیہ کی اجازت دیتے ہیں کہ دو میں سے کسی ایک لیوان میں نجاست گر گئی ہے، پھر بھی دونوں میں اصل براءت جاری کرتے ہوئے شک ہے کہ یہ لیوان اس میں نجاست گری ہے نہیں، اصل براءت جاری کریں گے اور پی لیں گے. دوسرے میں شک ہے کہ نجاست گری ہے نہیں، اصل براءت جاری کرتے ہوئے اس کو بھی پی لیں گے. السلام علیکم. دونوں کو پینے کا مطلب ہے مخالفت قطعیہ انجام دی ہے. جو نجاست قطعی تھی اس کی مخالفت کی ہم نے اور دونوں کو اٹھا کے پی لیا ہے نہیں تو مخالفت قطعیہ ہو جائے گی. اس مخالفت قطعیہ کے آغا خنساری اور قومی اجازت دے رہے ہیں. مخالفت قطعیہ اجمالی کی طرح بڑے مشتہرین تھے، یہ واضح چیز کیوں نہیں بڑھا جائے؟ پتہ ہے کہ نجاست ہے اور اس کے پیچھے کوئی وہ اس میں اشارہ کیا ہم نے کہ یہ لیوان مستقل حیثیت رکھتا ہے، اس کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے دوسرے سے. اس حیثیت سے کہ مستقل ہے اس میں ہم یقین تو نہیں رکھتے ہیں، شک رکھتے ہیں. شک کی بنیاد پر اصل براءت جاری ہوگی، ختم ہوں گے. وہ لیوان اپنی جگہ مستقل عنوان رکھتا ہے، اس میں بھی شک ہے، شک کی بنیاد پر اصل براءت جاری کریں گے اور دونوں کو اٹھا کر پی لیں گے. یہ مستقل جو ہے اس عنوان سے کہ ایک کا دوسرے سے کوئی ربط نہیں ہے اور دونوں جو مشکوک ہیں نہیں، اس لحاظ سے دونوں میں اصل براءت جاری ہوگی اور اس کے نتیجے میں دونوں کو اٹھا کے پی سکتے ہیں. یہ ایک نظریہ ہے بارہ. کہتے ہیں کہ یہ جو علم اجمالی میں مخالفت کرنے کی اجازت ہے، کیا ہمارے مورد کو بھی کہ جہاں پر مولا نے کہا کہ بیٹے کو قتل کرنا جائز نہیں ہے چاہے غیر مشخص ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی جو ہے علم اجمالی کے درمیان کہ زید بیٹا ہے مولا کا کہ عمر جو ہے مولا کا بیٹا ہے، پتہ نہیں چلتا تو دونوں میں سے کسی ایک کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا ہے. اور مخالفت قطعیہ تو کیا مخالفت احتمالیہ بھی نہیں کی جا سکتی ہے. ایک کو بھی قتل کرنا مشکل ہے کیونکہ جو ہے نا وہ مولا نے کہا ہے کہ بھائی بیٹے کو قتل کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. تو یہ والا مورد جو بیٹوں کو قتل کرنے والا مورد ہے وہ ان دو بزرگوار کے پاس جو آغا قومی اور آغا خنساری تھے ان کے نزدیک علم اجمالی میں مخالفت قطعیہ جائز ہے. تو زید و عامر دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو قتل کرنے کی اجازت ہے یا نہیں. یہ ہمارے مورد کو شامل ہے یا شامل نہیں ہے. اگر آپ چھوٹے سے طلباء سے بھی کہیں گے کہ آپ بتائیے کہ یہاں پر مخالفت قطعیہ جائز ہے یا جائز نہیں، تو چھوٹا سا طلباء بھی کہے گا کہ جائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ علم اجمالی کے علاوہ مولا کا بیٹا ہے اور اس نے شدت سے تاکید کی کہ میرے بیٹوں کو قتل نہیں ہونا چاہیے. امور مہمہ میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ مولا نے گویا کہ تصریح کر دی ہے کہ میرے بیٹے کو قتل نہیں ہونا چاہیے، کوئی آنچ نہیں آنا چاہیے. تو ایک طلبہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہاں پر علم اجمالی میں مخالفت قطعیہ جائز نہیں ہے. اسی طرح مثلا دو گلاس ہے ایک میں زہر گرا ہے یقیناً ان سے پوچھا جائے گاڑی سے بھائی کیا کریں دونوں بھی بڑا جائے کہ مر جائے.
مر جانا بھی اتنا مہم نہیں، مر جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن گناہگار ہے کہ نہیں یہ دیکھ رہا ہے اصل میں۔ آدمی جو ہے زہر پتہ نہیں پی لے گناہگار نہیں ہے، زہر پی لے مر گئے کوئی بات نہیں۔ اصل بات ہے کہ اللہ کے یہاں عقاب کو مستحق بنا کہ نہیں بنا، یہ اصل مسئلہ ہے۔ تو آیا ہمارا مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں بھی لاپرواہی کی جائے اور مخالفت قطعیہ حرام نہ ہو، حتیٰ مولا ترخیص عطا کر دے کہ ان دونوں کو قتل کیا جا سکتا ہے، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ کسی ایک کو قتل کرنا چونکہ ایک کے قتل کرنے کے ساتھ اجتماع نقیضین پیش آتا ہے کہ اصل یہ ہے کہ یہ اس کو قتل کرنا جائز ہے اصالت الجواز کی بنیاد پر، اصالت الاباحہ کی بنیاد پر، اصالت الترخیص کی بنیاد پر اس کو قتل کرنا جائز ہے، اس دوسرے کو قتل کرنا حرام ہے کیونکہ ایک بیٹا ہے۔ اسی طرح دوسرے میں جو ہے اصل جاری کہ اصالت الترخیص جاری کریں گے، اصالت الجواز جاری کریں گے، تو پہلے والے میں جو ہے حرام ہو جائے گا۔ دو اصل ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہے، اور مولا نے جب کہا کہ راضی نہیں حتیٰ مشخص نہ ہونے کی صورت میں بیٹے کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنا چاہیے، بس ایک طرف سے اصالت الترخیص ہے، دوسری طرف سے مولا نے شدت سے کہا کہ یہ قتل نہیں ہونا چاہیے بولو غیر مشخص ہی کیوں نہ ہو بیٹا مثلا، تو دونوں میں جمع کرنا مشکل رکھتا ہے۔ بس ان دونوں میں ٹکراؤ کی وجہ سے مخالفت قطعیہ تو چھوڑ دیں، بلکہ مخالفت احتمالیہ بھی جائز نہیں ہے، بلکہ بالاتر شبہ غیر محصورہ بھی ہوتا تو بھی مولا نے اتنی شدت سے کہا ہوا کہ بیٹے کو کوئی آنچ نہیں آنا چاہیے، اس لیے پورے شہر کراچی میں شبہ غیر محصورہ ہے، شبہ غیر محصورہ ہونے کے باوجود یا پورے شہر کراچی میں سے کسی کو بھی جو ہے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ زید و عمر کی بات تو چھوڑ دے، پورے کراچی کے اندر ایک بچہ جو مولا کا بیٹا ہے، احتمال ہے کہ اس کو قتل کیا تصادفاً اور اتفاقی طور پر وہی مولا کا بیٹا نکلا ہے، تو کیا کریں گے؟ کیسی شامت آئے گی؟ بس پوری قیامت ہی خراب ہو جائے گی یعنی پھر۔ اس لیے جو ہے آپ شبہ محصورہ تو چھوڑ دیں، شبہ غیر محصورہ میں بھی مخالفت احتمالیہ بھی جائز نہیں ہے، تو چجائے پہ ان کے مخالفت قطعیہ کی اجازت مل جائے اور وہ بھی زید و عمر کے درمیان، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس لیے دو باتوں میں بڑا آپس میں جمع کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ ایک تو جان کا مسئلہ ہے، دوسرا مولا کا اپنا بیٹا ہے، تو یہ بہت زیادہ تاکید رکھتا ہے کہ یہاں پر انتہائی شدت کے ساتھ انسان احتیاط کرے۔ لہذا کہ قتل نہ کیا جائے، یوں استثناء قتل کرنے سے منع کیا جائے،
یا استثناء قتل کیا جائے، کس طرف والے کو بول رہے ہیں؟ بحث میں جو ہے دو طرف بحث ہے، تو یہاں پر استثناء کس طرف کیا جائے وہ پہلے مشخص کریں۔ استثناء کرنا مراد ہے کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، تو یہاں پر جو اصول آغائے قومی اور آغائے خنثاری نے پیش کیا تھا اس میں مخالفت قطعیہ کی اجازت دی تھی، یہاں پر مخالفت قطعیہ کی اجازت نہ دے اور دونوں کو قتل نہ کیا جائے، بلکہ موافقت قطعیہ واجب ہو جائے اور دونوں کو قتل نہ کیا جائے۔ یہ استثناء نہیں ہے، بلکہ امور مہمہ مولا کا بیٹا ہونا یہ خاص مورد ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو منع کیا ہے، اور اس طریقے کے دوسرے اور موارد بھی آ جائیں اس میں بھی جو ہے وہ قانون آغائے قومی اور قانون آغائے خنثاری جاری نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ محققین ان موارد کو خارج کرتے ہیں مسئلے واضح و روشن ہونے کے لحاظ سے کہ تمام جہات سے شبہ محصورہ ہو، چاہے غیر محصورہ ہو، چاہے موضوعیہ ہو، چاہے حکمیہ ہو، چاہے طولی ہو، چاہے عرضی ہو، نہ تنہا مخالفت قطعیہ حرام ہے بلکہ موافقت قطعیہ واجب ہے، اور دونوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی مولا نے کسی ایک کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، ولو ان کے شبہ محصورہ ہو چاہے شبہ غیر محصورہ ہو، بلکہ حتماً احتیاط کامل کو رعایت کیا جائے، حفظاً لولد المولا، حفظاً للتکلیف الحتمی الجدی الصادر من المولا۔ پس از روئے منطق عقل و معیار عقلی کے لحاظ سے اس مثال میں بلا اشکال قاعدہ اشتغال جاری ہوگا تمام جہات سے، از نظر ان کے حرمت مخالفت قطعیہ تو چھوڑ دیں، بلکہ موافقت قطعیہ یہاں پر جاری ہوگا، اور یہاں پر موافقت قطعیہ میں کوئی مناقشہ نہیں، حتیٰ قومی و خنثاری بھی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تھی ایک صورت۔ صورت دوم کو لے کر آتے ہیں۔ صورت دوم وہ ہے کہ صورت دوم خود بھی یہ ہے کہ آپ علم بتکلیف رکھتے ہوں، اما نہ تکلیف فعلی حتمی جزمی، بلکہ بتکلیف کہ حجت و امارہ اس تکلیف پر قائم ہوا ہے۔ آپ علم رکھتے ہیں اس حقیقت کے معنی میں کہ خمر مردد بین اناءین ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں علم بتکلیف ہے، تو علم بتکلیف کا معنی کرنے کی ضرورت ہے کہ علم بتکلیف کس قسم کا علم ہے۔ اگر علم بتکلیف اسی طریقے سے جس طرح صورت اولیٰ میں ہم نے ولد مولا کی مثال پیش کی
یعنی علم ہے کہ مولا کسی طرح بھی راضی نہیں ہے، اس طرح یہاں پر بھی کہیں کہ مولا کسی طرح بھی راضی نہیں کہ ایک قطرہ شراب آپ کسی طریقے سے بھی، چاہے مردد صورت میں بھی آپ ایک قطرہ شراب پئیں۔ اگر اتنی شدت مولا کے بیان میں کہ ایک قطرہ شراب بھی منہ میں نہیں جانا چاہیے ولو مشخص نہیں ہے، تو یہ تو پھر وہی پہلی والی صورت بن جائے گی کہ قاعدہ اشتغال جاری ہوگا۔ اما فرض دوم جو ہمارا مسئلہ ہے کہ علم بتکلیف، یہ ہے کہ آیہ شریفہ وارد ہوئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ شراب، جوا اور بت پرستی، صلیب پرستی یہ پلیدی ہے جو عمل شیطان میں سے ہے۔ تو یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ علم بتکلیف یہاں پر تھوڑا سا کمزور ہے، اس لیے کہ آیہ شریفہ کے اطلاق سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ اطلاق خمر جو موجود ہے اناعین میں، یعنی آپ کی دلیل حرمت خمر پر جو خمر مشخص نہیں ہے بلکہ دو اناعین کے درمیان مردد ہے۔ اطلاق آیہ کریمہ خمر کو شامل تو ہے، اما آیہ قرآنی نے نہیں کہا ہے کہ انما الخمر ولو کان غیر مشخصین، خمر اگرچہ کہ مشخص نہ ہو تو اب کیا کریں کہ آیہ قرآنی نے ولو کان غیر مشخص نہیں کہا ہے، تو آیہ قرآنی خمر کو کیسے شامل ہوگی؟ کہتے ہیں اس وقت آیہ شریفہ کو اطلاق کی صورت میں لیں گے کہ خمر مشخص ہو اور خمر مشخص نہ ہو، دونوں کو آیہ شریفہ شامل ہے، مطلق ہے، یا مشخص ہو یا مشخص نہ ہو۔ بس اطلاق آیت مورد علم تفصیل خمر کو بھی شامل ہے، مورد علم اجمالی خمر کو بھی شامل ہے، دونوں کو شامل ہے، اطلاق تفصیل کو بھی شامل ہے، اطلاق اجمال کو بھی شامل ہے۔ بس در حقیقت یہاں پر جو میں علم رکھتا ہوں، علم کا معنی کیا جائے کہ علم کس قسم کا علم رکھتا ہوں، کیا علم بواقع اس طرح اجمال رکھتا ہے؟ آپ کیا علم رکھتے ہیں کہ اس لیوان کے شراب ہونے کی حرمت پر کوئی دلیل دلالت کرے؟ نہیں، بلکہ قرآن کی آیت ایک اطلاق دلیل رکھتی ہے کہ جو خمر معلوم بالتفصیل کو اور خمر معلوم بالاجمال کو، دونوں کو شامل ہے، بلکہ بالاتر ہے۔ بالاتر یہ ہے کہ تفصیل تو یقیناً شامل ہے، لیکن یہ اطلاق آیا شمول عمومی ہے،
فرض کریں کہ خبر واحد معتبر عادل قائم ہو جائے کہ یہ عمل واجب ہے یا وہ عمل واجب ہے، ایک شے کے اوپر علم پیدا ہو جائے خبر معتبر واحد کے ذریعے سے، لیکن وہ شے جو وجوب رکھتی ہے وہ یہاں پر کیا چیز وجوب رکھتی ہے واقع میں؟ آیا نماز جمعہ وجوب رکھتی ہے یا نماز ظہر وجوب رکھتا ہے؟ آپ کے پاس خبر واحد معتبر قائم وجوب احد الشیئین پر، اور در حقیقت علم تکلیف حتمی جدی وارد ہوا ہے مولا کی جانب سے، اگرچہ کہ مشخص نہیں ہے، تو علم اجمالی ہونے کے ساتھ اور فرض دوم یعنی خبر معتبر ہونے کے ساتھ یہاں پر علم اجمالی خبر معتبر جو عام طور پر علم اجمالی اسی طرح پیش آتا ہے کہ خبر معتبر سے ایک بات ثابت ہوا کرتی ہے، نہ کہ جو ہے علم اجمالی وجدانی تفصیلی، یعنی علم بقیام حجت تکلیف پر، علم بقیام دلیل معتبر تکلیف پر، علم بوجود روایت معتبرہ تکلیف پر، یہ زیادہ تر پیش آتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب علم معتبر ذرائع سے ہو تو کیا یہاں پر بھی پہلی صورت کی طرح قاعد اشتغال جاری ہوگا یا قاعد اشتغال جاری نہیں ہوگا؟ کیا صورتحال بنے گی؟ علم اجمالی بے روایت معتبرہ و قیام حجت معتبرہ تکلیف کے اوپر آ جائے تو کیا قاعد اشتغال جاری ہوگا یا قاعد براءت جاری ہوگا یا تفصیل قائم ہوگی؟ یہ ہے صورت دوم کہ جس میں علم تکلیف اس طرح ہے کہ مولا کا بیٹا اس سے مولا راضی نہیں ہے کہ قتل ہو اس میں، اور یہ مورد کہ کون سا لیوان شراب ہے کون سا لیوان شراب نہیں ہے، اور خبر واحد سے ثابت ہو رہا ہے، تو خبر واحد معتبر سے، تو دونوں مورد میں تھوڑا فرق پایا جاتا ہے۔ وہاں پر علم اجمالی وجدانی عقلی ہے اور یہاں پر علم خبر معتبر ہے، اور علم اجمالی ہونے کی سے متردد ہو کر کیا اصل براءت جاری کریں گے یا یہاں پر قاعد اشتغال جاری ہوگا؟ صلی اللہ علیہ